یاد رکھیے انسان کے دماغ کی جو سب سے بہترین غذا ہے نا، جو انسان کے دماغ کو فریش کرتی ہے، وہ ہے سائلنس، خاموشی. دس از یو کین سے مائنڈ ایکسہیل. مائنڈ ایکسہیل، جس طرح میں سانس لیتا ہوں تو جب میں سانس باہر نکالتا ہوں اس کو ایکسہیل کہتے ہیں، اندر لے کے جاتا ہوں تو اس کو انہیل کہتے ہیں، اور جب میں باہر نکالتا ہوں تو گندی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہوں. تو میرے دماغ میں جو بھی گند موجود ہے نا، وہ باہر کیسے نکلے گا؟ جب میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا. ہپوکیمپس، دس از دا مین ایریا آف برین ویئر وی ہیو ٹیشوز اینڈ سیلز. اس کی گروتھ ہوتی ہے جب آپ خاموش ہوتے ہیں. سو ٹرائی ساؤنڈ فاسٹ. آپ آواز کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، خاموش رہیں. And when you will observe this silence act, you will see that things are getting clear. ہم تنہا پہلے ہوا کرتے تھے، اب ہم تنہا نہیں ہوتے. اب ہمارے ساتھ موبائل ضرور ہوتا ہے، اور موبائل ہمیں انگیج کر کے رکھتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کمپلیٹ سائلنس کی بات میں کر رہا ہوں. نو وائی فائی، نو ٹیکنالوجی. تو میرے محترم سامعین اکرام، برین ٹریننگ کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ مسٹیکس. یو ہیو ٹو میک مسٹیکس. ریمبر، یو ہیو ٹو میک مسٹیکس. Your brain will be trained when you will commit mistakes. Mistakes are not bad, but if you are going to commit mistake again and again, same mistake again and again, اب آپ ڈھیٹ بن گئے ہیں، اب ایک ہی غلطی بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، غلطیاں کریں، ہر دفعہ نئی غلطی کریں تاکہ پتہ چلے آپ نے کچھ نیا ٹرائی کیا تھا. ایک پروٹین ہوتی ہے کیسین، اور ایک پروٹین ہے لیکٹک ایسڈ. یہ دونوں جب ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو دہی بنتی ہے. دودھ خراب ہو تو دہی بنتی ہے، دہی پھر خراب ہو تو پنیر بنتی ہے. تو دہی پنیر وہ دونوں دودھ سے زیادہ مہنگے ہیں. کولمبس تو ویسے ہی گیا تھا، غلطی سے راہ بھٹک گیا تو امریکہ دریافت ہو گیا. الیگزینڈر فلیمنگ نے ویسے ہی وہ پیٹری ڈش کے اوپر غلطی سے چھوڑ کے چلا گیا، واپس آئے تو دنیا کی پہلی اینٹی بایوٹک پینسلن ایجاد ہو چکی تھی. غلطیاں بری نہیں ہیں. You make mistakes, you learn from them, and then you will try forward. تو یاد رکھیے آپ کے جو برین کی ایکسرسائزز ہے they are many and many and many. کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اپنے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز ایکسرسائز میں نے پڑھی ہے کہ اگر کسی بندے کو 2 زبانیں آتی ہیں تو اس کا بڑھاپا 5 سال لیٹ ہوگا. اگر کسی بندے کو 3 زبانیں آتی ہیں اس کا بڑھاپا 8 سال لیٹ ہوگا. بڑھاپے سے مراد عمر تو بڑھتی جائے گی، لیکن بڑھاپے کے جو آثار ہوتے ہیں، دماغ کمزور ہو رہا ہے، جھریاں آ رہی ہیں، قوا کمزور ہو رہے ہیں، دماغ کی بایولوجیکل ایج اور ہے، کرونالوجیکل ایج اور ہے. زبان سیکھنا اتنا امپورٹنٹ ہے. اٹ ری شیپس یور مائنڈ. آپ چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کریں نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز اینڈ لینگویج، آپ کو پتہ چلے گا. اور دماغ کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھے. if you are sad, if you are mad, if you are glad, if you are in depression, if you are in anxiety, آپ کو دکھ ہے، تکلیف ہے، بہت خوشی ہے، جو کچھ بھی ہے، دماغ کی صورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے اس طرح میرے موڈ کی ویریشن ہوتی ہے، سوئنگز آتے رہتے ہیں میرے موڈ میں، کبھی اوپر چلا جاتا، کبھی نیچے چلا جاتا، کبھی اوپر چلا جاتا، نیچے. کیا کروں میں نے کہا اٹس ویری سمپل، رائٹ ڈاؤن 100 پرابلمز آف یور لائف. اپنی زندگی کی 100 مشکلات کو ایک جگہ پہ لکھو. جب تم 30ویں پہ پہنچو گے نا، 30th مشکل پر، تمہاری ساری مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی خود بخود. دس از دا میجک آف رائٹنگ. وین یو رائٹ these things happen. This is the magic of writing. You can train your brain when you write. اور یہ بھی یاد رکھنا، انسان کے دماغ کو یہ نہیں پتا اس سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نہ اس کو اچھے برے کا پتہ آتا کہ حلال حرام کا بھی نہیں پتا. لوگ حرام کام کر ہی رہے ہیں نا. اس کو بس یہ پتا ہے جو یہ کر رہا ہے کرتا رہے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سن رہے ہیں، دماغ کہہ رہا ہے بیٹھے رہو تھوڑی دیر یہاں پہ، کیونکہ کمفرٹ زون بن گیا، پتہ چل گیا کیا یہاں پر ہونا ہے. آنے سے پہلے ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا. جب پٹری پہ ریل گاڑی چل پڑی اب ڈر نہیں ہے. ریممبر، اف یو آر لیزی، یو آر آن دا بیڈ، آپ کا دماغ کہے گا بیڈ پہ ہی رہو. آپ اٹھ کے ہوئے کام کرتے ہیں، شروع میں ریزسٹنس آئے گی، تھوڑی دیر بعد دماغ کہے گا آپ کام ہی کرو. یہ دماغ کی ٹینڈنسی ہے. آپ نے صرف ٹریک چینج کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کی محنت ہے، آگے دماغ خود بخود کرے گا. ریممبر، یور مائنڈ ول فالو یور باڈی.
اٹھ کے چلنا شروع کریں دماغ بھی چلنا شروع کر دے گا. فضول مسکرائیں دماغ سچی مچی مسکرانے لگ جائے گا. بہت بڑی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ انسان اپنے دماغ کو کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے. چونکہ ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے, میں دماغ کا ایک گلچ آپ کو بتاتا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. جو کچھ پریکٹس میں کرواؤں ساتھ مل کے کیجیے گا, تاکہ اس سے ہمیں چیزوں کا پتہ بھی چلے اور ہم آپس میں انجوائے کر کے آگے بڑھیں. آپ بھی سیکھیں, میں بھی سیکھوں. اپنا ہاتھ اوپر کیجیے, سیدھا ہاتھ اوپر کیجیے, یہ والی انگلی اٹھائیں اور یہ انگلی اب اپنی چن پہ رکھیں, چن پہ. اور اب اپنے ساتھ والے کو دیکھیں, آپ نے چن پہ نہیں رکھی ہوئی, چیک پہ رکھی ہوئی انگلی. میں نے چن کہا تھا نا, میں نے چن کہا تھا, چن یہ ہوتی ہے, اور آپ نے ادھر نہیں رکھی, ادھر رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہاں پہ رکھی ہے. میں نے انگلی چن پہ نہیں رکھی, چیک پہ رکھی ہے, جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے چن پہ رکھی ہے. آپ نے چن پہ رکھی ہے, اور بھی لوگوں نے چن پہ رکھی ہے, زیادہ تر نے نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دماغ آپ کی آنکھ سے آنے والی انفارمیشن کو جلدی پروسیس کرتا ہے. لینگویج کو اندر جا کے پروسیس کرنے میں دیر لگتی ہے. سمجھ گئے بات؟ آنکھ سے آنے والی انفارمیشن جلدی پروسیس ہوتی ہے. اپنی آنکھیں صحیح جگہ رکھو. اور جب میں نے یہ تجربہ پڑھا, میں حیران رہ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے. قرآن کے اندر کیا آیا؟ مردوں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو, کیونکہ نگاہ یہ سب سے پہلا ریسپٹر ہے. انوائرمنٹ سے جو کچھ سیکھنا ہے, سب سے پہلے جو اعضاء آپ کے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ آنکھ ہے. اپنی آنکھ کو صحیح چیز دکھائیں, وہی چیز پروسیس ہوگی. ابھی آپ سب نے ایسے کر کے دکھایا. تو جناب, اگر آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں سمجھتے ہیں کہ میں اندھیرے میں ہوں, 3 سٹیپس بتائے گئے تھے, یہ 3 سٹیپس کریں آپ اندھیرے سے روشنی میں آ جائیں گے. If you think that you are in dark, do these 3 things, you will be in the light. You will see the dawn. Number 1, دماغ میں اچھی سوچ ڈالیں. نمبر 2, زبان میں اچھے الفاظ لے کر آئیں. نمبر 3, ہاتھ سے اچھے کام کریں. یہ سائیکل بن جاتا ہے. گڈ تھاٹس, گڈ ورڈز, گڈ ڈیڈز. Now you will be in the light. اب آپ کو روشنی میں آ جائیں گے, آپ اندھیرے سے روشنی میں آ جائیں گے. اب اس کو ایکسٹینشن دے, ایکسٹینشن دے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کھڑے ہو کے اس کو اپنی کہانی سناتے ہیں, اپنی سکسیس سٹوری سناتے ہیں, اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو پریزنٹیشن دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے اب مجھے نظر آ رہا ہے, پہلے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, پہلے دھند تھی, اندھیرا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا, کوئی پرپز نہیں تھا. اب تم نے آ کر جو الفاظ بولے ہیں تو اب مجھے نظر آنے لگ گیا ہے, اب میرے پہ سورج طلوع ہو گیا ہے. ایسے بنے آپ, ایسے بنے. الفاظ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. Words are the most powerful thing we have. الفاظ آپ کے دماغ میں پکچر بنا دیتے ہیں, الفاظ آپ کے دماغ میں ایک ویڈیو چلا دیتے ہیں, آپ کو مستقبل نظر آنے لگتا ہے. کسی کے الفاظ آپ پہ توانائی بھر دیتے ہیں, کسی کے الفاظ آپ کو توڑ کے تباہ کر دیتے ہیں. Try to be a superhuman with good words. آپ کی فیملی کو آپ کے الفاظ کی ضرورت ہے, آپ کے بوڑھے ہوتے ہوئے ماں باپ کو الفاظ کی ضرورت ہے, اس امت کو آپ کے الفاظ کی ضرورت ہے. We need to select words and we need to then ponder upon that. اچھا, میں اب 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد میں کوشچنس کی طرف آتا ہوں. یہ 3 جملے ایسے ہیں, یہ جملے آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. یہ جملے آپ کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ, اچھا شاگرد, اچھا امپلائی اور ایک اچھا انسان بنا دیں گے. 3 sentences, keep in mind, try to write them, and if you don't have any pen or copy, then try to engrave these 3 sentences in your heart. Number 1, I was thinking about you. میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا. آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس کو میسج کرتے ہیں کہ میں اس وقت تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. اپنی والدہ کو میسج کریں, امی آپ کی یاد آ رہی ہے, ابو آپ کی یاد آ رہی ہے. آپ کا ایک بھائی انگلینڈ میں ہے, ایک سعودی عرب میں, اس کو کہیں مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے. اپنے دوست کو کہیں مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے. I was thinking about you, میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا. اس کو فیل ہوگا, اس کو اچھا لگے گا, اس کو پتہ چلے گا دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ مجھے یاد کر رہا ہے. He lives in your mind. اس کو بتائیے میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں.
اچھی بات شیئر کریں اس کے ساتھ. اور دوسری چیز, دوسرا جملہ, یو آر آلویز سو فنی, یو آر آلویز سو ایکسائٹنگ, یو آر آلویز سو فل آف انرجی. لیبل دیں کسی بندے کو, اس کی کسی خصوصیت کو لیبل بنا کر اس پہ لگائیں, وہ بندہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. سچ بولیں, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہے. یو آر سو ایکسائٹنگ, آئی واز ویٹنگ فار یو. اور تیسرا, جب ملاقات کرے نا مجھ سے تو مجھے کہ سبحان بھائی پچھلی دفعہ آپ نے یہ بات کہی تھی, یار پچھلی دفعہ ملے تھے نا, تو نے یہ کہا تھا. اس سے پتا چلے گا اس کا کوئی ریگارڈ ہے, یہ یاد رکھتا ہے باتیں, وہ اوپن ہوگا آپ کے اوپر. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میری زندگی میں اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں, مجھے پتا ہے میں نے اس کی بات مس کر دی نا, اس نے اگلی دفعہ کال نہیں کرنی مجھے, نہ میری کال اٹینڈ کرنی ہے. انتہائی اہم ترین لوگ ہیں وہ, دے آر موسٹ امپورٹنٹ. ان کے پاس اس بات کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ جو ان پہ توجہ 1% کم کر دے تو اس کے ساتھ دوبارہ جائیں. کیونکہ میں نے نوٹ کیا کچھ لوگوں کی زندگی میں نا ملٹی ٹاسکنگ چھوڑ دو, 1 ٹاسک بھی نہیں ہوتا ان کی زندگی میں. جسٹ 1 تھنگ ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ ہر بات جو اس چیز سے دور کرنے والی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور ہر راستہ جو اس طرف جانے والا اس طرف چلتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں بندے فلٹر کرتے رہتے ہیں ہر وقت. دے آر آلویز ڈوئنگ دا فلٹر پروسیس. ہٹاؤ, نکالو, بھگاؤ, اکیلے رہو, اس ایک چیز سے نظریں نہ ہٹیں. وسائل اکٹھے کرو, وقت, پیسہ, انویسٹمنٹ, دوستی, فیس بک کا پیج, کوئی ٹی وی ڈرامہ, کوئی بندہ, دعائیں, کہاں جاؤں میں, بس وہ ایک چیز میرا محور ہے, میں نے اس چیز کو ہٹ کرنا ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کبھی کبھار کہ یار میں نے تجھ سے سیکھنا ہے تو میں ماحول ایسا بنا دیتا ہوں کہ تو مجھے سکھا دے. کبھی کبھار کوئی بندہ آپ کا استاد بننے پہ رضامند نہیں ہو رہا, جبکہ آپ کی دلی خواہش ہے کہ میرا استاد بنے. کچھ استاد ہوتے کہتے ہیں گو اینڈ ڈو اٹ, اور کچھ استاد ہوتے کہتے ہیں لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ. دونوں میں فرق ہے. لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ اینڈ یو گو اینڈ ڈو اٹ. جاؤ کر کے آؤ, آؤ ہم دونوں کر کے آتے ہیں. تو جناب یہ 3 سینٹنسز میں نے آپ کو بتایا. آئیے کوشچن سے بڑھتے ہیں. جی پہلا کوشچن بتائیں.